الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورۃ الرعد۔ سورۃ الرعد مکی سورت۔ رعد بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، پہلے سپارے میں پڑھا، اور اس سورت کے اندر اس کا ذکر بھی آیا ہے اور اس کا کچھ مزاج بھی ہے، اس سے مماثلت رکھتا ہے۔ 6 رکوع ہیں، 43 آیات، گویا پچھلی صورتوں کے مقابلے میں چھوٹی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم را، مکی صورتوں کی علامت۔ تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی۔ جب ہر سورت کے شروع میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد عموماً وہی سورت ہوتی ہے۔ کتاب کے ویسے تو معنی پورا قرآن ہے، اور صرف قرآن نہیں، پچھلی کتابوں کے مجموعے کو بھی الکتاب کہا جاتا ہے، لیکن عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سورت کے آغاز میں لفظ کتاب آتا ہے تو اس سے مراد خصوصی طور پر وہ سورت بھی ہوتی ہے۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ، اور وہ چیز جو اتاری گئی ہے تیرے رب کی طرف سے وہ حق ہے، وہ بالکل سچی ہے۔ کون سی چیز؟ آیات الکتاب۔ وَلَكِنَّ، لیکن اکثر الناس، لوگوں کی میجورٹی، اکثریت، لا یؤمنون، مانتی نہیں۔ پچھلی سورت کا اختتام ہو رہا تھا نا، ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، لیکن یہاں پر اگلی ہی آیت میں کیا فرمایا؟ اکثر الناس لا یؤمنون۔ اور یہ کتنی سچی بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس شہر میں کتنے فیصد لوگ ہیں جو قرآن سے تعلق جوڑے ہوئے ہیں اس کو سمجھنے سے۔ خواتین میں دیکھ لیں، حضرات میں دیکھ لیں، یوتھ میں دیکھ لیں، قرآنک لٹریسی کا حال کیا ہے، اور اس میں بھی ہدن کتنے لوگوں کے لیے ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہی کچھ ہے۔ اکثر الناس کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے، وہ کس میں الجھ جاتے ہیں؟ جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ مثلاً عموماً بھی آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی خط لکھتا نا ہم کو، تو ہم اس کو دیر سے جواب دیتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو سامنے آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلا جاتا ہے نا۔ ایسا کیوں ہوا کہ جو سامنے ہے اس کو آپ پہلے جواب دیتے ہیں، جو خط ہے اس کو بعد میں دیتے ہیں، جو نظر نہیں آتا اس کو جواب بعد میں دیتے ہیں، جو نظر آتا ہے اس کو پہلے دیتے ہیں۔ تو زندگی میں ہر طرف یہی ہو رہا ہے، جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ، ان کو ہم پہلے لبیک کہہ دیتے ہیں، ان کو ہم پہلے جواب دیتے ہیں، اور جو نظر نہیں آتی ان کو ہم ٹال مٹول کرتے جاتے ہیں، اچھا پھر صحیح، بعد میں صحیح۔ تو یہاں پر بھی اللہ کی ذات چونکہ ان ظاہری آنکھوں کو نظر نہیں آتی، انجام قیامت کے دن جو ہونے والا ہے وہ نظر نہیں آتا، لہذا ان سب چیزوں کے بارے میں ٹال مٹول کہ ہاں ہے، ٹھیک ہے، کر لیں گے، پھر کبھی کر لیں گے، بڑے ہو کے کر لیں گے، بوڑھے ہو کے کر لیں گے، بعد میں کر لیں گے۔ اللہ الذی، لیکن وہ سوچیں بعد میں کرنے والے کہ کس رب کو پیچھے کر رہے ہیں، اس رب کو جس کی قدرت اور جس کا کمال یہ ہے۔ اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات ہے جس نے بلند کیا آسمانوں کو، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، انہیں تم دیکھتے ہو۔ ابھی تو کتاب کی بات ہو رہی تھی، ابھی آسمانوں کی بات ہونے لگ گئی، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس لیے کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے اسی رب نے یہ کتاب بھیجی ہے۔ کائنات ایک مشین ہے اور کتاب ایک گائیڈ بک ہے کہ اس کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ ایک کتاب لکھی ہوئی ہے، ایک کتاب بنی ہوئی ہے، ایک کتاب ہم پڑھتے ہیں اور ایک کتاب ہم دیکھتے ہیں۔ کائنات خود ایک کتاب ہے جس کی آیات نشانیاں ہیں، اور قرآن بھی ایک کتاب ہے اور اس کی آیات یہ احکامات ہیں، تعلیمات ہیں، دونوں میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں۔
کوئی تضاد نہیں، ان میں کوئی فرق نہیں کرنا کہ اس کو تو ہم لے رہے ہیں اور اس کو نہیں لیتے. ہم کیا کرتے ہیں، اس کی کائنات اور اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو تو ہم لے لیتے ہیں اور بعض اوقات ان پر غور و فکر بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کتاب کو نہیں لیتے، نہ اس پہ غور و فکر کرتے ہیں، نہ ہی اس کو استعمال کرتے ہیں. کائنات کے تو فائدے کی چیزوں کو استعمال بھی کرتے ہیں، ایکسپلور بھی کرتے ہیں، ان میں ریسرچ بھی کرتے ہیں. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں اپنے رب کو پہچاننا ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور سچی بات ہے، اس میں سے بھی جو چیزیں ہم کو فائدہ دیتی ہیں ان کو بھی ہم لے لیتے ہیں. مثلا قسم اٹھانی ہو کسی عدالت میں تو اس کو لے لیتے ہیں. کب انکار کیا؟ کوئی فوت ہو جائے تو لیتے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ اب فوت ہونے والے کو تو مال و دولت کی، پلاٹس کی، جائیداد کی ضرورت نہیں، اب اس کو کس کی ضرورت ہے؟ قرآن کی. خود بیچارے کو ٹائم نہیں ملا زندگی میں، اس لیے سارے مل کے اس کو دے رہے ہوتے ہیں کہ اچھا لے جاؤ ساتھ. پہلے ہم تم کو دنیا کے تحفے دیتے تھے اور اب ہم تم کو یہ تحفہ دے رہے ہیں. تو جو چیز اس میں سے بھی ہماری دنیا کو فائدہ دے دیتی ہے اس کو ہم لے لیتے. کچھ آیتیں نکال کے ان کے وظیفے بھی بنا لیتے ہیں، کچھ صورتیں نکال کر ان کو دنیاوی مقاصد کے لیے بھی پڑھ لیتے ہیں. کوئی رزق کی برکت کے لیے، کوئی پریشانی دور کرنے کے لیے، کوئی شادی کے لیے، کوئی اور کسی کام کے لیے. اتنا پھر بھی لے لیتے ہیں، اور وہ سبھی لے لیتے ہیں. اور اس میں تو بعض نان مسلمز بھی اس میں سے لے رہے ہیں. جی ہاں، لیکن جو لوگ تھوڑا فائدہ لیتے ہیں وہ خود کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو زیادہ فائدہ دینے کے لیے آئی، یہ تو آپ کو صرف دنیا نہیں آخرت کا مالک بنانے کے لیے آئی ہے، اور تم اس سے صرف تھوڑے تھوڑے فائدے لیتے ہو، صرف دنیا کماتے ہو اس سے. گویا کائنات بھی اللہ کی طرف سے، زمین و آسمان بھی اسی کے، اور یہ کتاب بھی اسی کی. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ نہیں مانتے. کس کو؟ اللہ کو. اکثر لوگ خدا کو نہیں مانتے، یعنی کتاب کو نہیں مانتے، اس کے بھیجنے والے کو بھی نہیں مانتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ وہ نظر نہیں آتا. ہم وہ مانتے ہیں جو ہم کو نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم بعض اوقات وہ بھی مانتے ہیں جو ہم کو نظر نہیں آتا. آپ کو معلوم ہے کہ ایک تھیری ہے، اور وہ کیا ہے کہ یہ جو فضا ہے، یہ جو ہم کو خالی نظر آتی ہے، یہ اصل میں خالی نہیں ہے. اس کے اندر کچھ ایسی ریڈیائی لہریں ہیں ایک نیٹ کی طرح جو پلانٹس کو باہم باندھے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ کسی بھی پلانٹ سے روشنی ڈائریکٹ نہیں ہم پہ پڑتی، کرو کے ساتھ پڑتی. میں نے ایک میوزیم میں اس کا عملی مظاہرہ بھی دیکھا، تو میں سوچ رہی تھی کہ وہ لوگ جو اللہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ نظر نہیں آتا، وہی لوگ یہ مان رہے ہیں کہ یہ کائنات نہ نظر آنے والی تاروں سے باہم بندھی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے. یہ پلانٹس باہم ایک دوسرے سے پکڑے ہوئے. آپ اس کو میگنیٹ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اب باقاعدہ وہ میں نے تصویریں دیکھی، مووی دیکھی کہ جس میں وہ نیٹ بنا ہوا دکھایا گیا مختلف پلانٹس کے درمیان. یہ چیز تو 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما دی تھی. اللہ الذی رفع السماوات، اللہ وہ ذات جس نے آسمان اونچے 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 اٹھائے، اور بغیر عمد، بغیر پلرز کے. تمہاری کوئی چھت پلرز کے بغیر نہیں کھڑی، لیکن اس کی یہ چھت پلرز کے بغیر ہے. ترونہا، تم دیکھتے ہو اس کو کہ پلرز کے بغیر ہے. اور دوسرا معنی بغیر عمد ترونا، ایسے ستونوں کے ساتھ بنائی کہ جن کو تم دیکھ سکو، یعنی نہ نظر آنے والے سہاروں پر قائم ہے. ہم میں سے کس نے دیکھی ہیں وہ لہریں جس کے بارے میں سائنٹسٹ یہ کہہ رہے ہیں یہ پلانٹس اس کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں؟ ان لہروں کو تو مان رہے ہیں، منوا رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، یقین کروا رہے ہیں. لیکن اگر رب خود نظر نہیں آتا ان کی ظاہری آنکھوں کو تو اس کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں. وہی لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں. اور میں تمہارے انکار سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ الذی، اللہ تو وہی ذات ہے، رفع السماوات، جس نے اٹھائے آسمان، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، جنہیں تم دیکھ سکو، یعنی نظر نہ آنے والے ستونوں پر. مراد کیا کہ ستون تو ہیں، تم کو نظر نہیں آتے. تو ان کو سائنٹسٹ جو ہے نا وہ میگنیٹک فیلڈ کا نام دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، یعنی ایسی مقناطیسی لہریں ہیں یا سہارے ہیں جو پلانٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھے ہوئے ہیں. ثم استوى علی العرش،
پھر وہ مستوی ہوا عرش پر. وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر رکھا ہے سورج اور چاند کو. کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنے وقت مقرر تک کے لیے چل رہا ہے. جیسے سورۃ یاسین میں آپ پڑھتے ہیں والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل. تو یہ کیا بتاتا ہے کہ ہر چیز اپنے مقرر راستے پر مقرر وقت تک کے لیے اپنے ڈیسٹینیشن تک چلتی چلی جا رہی. مسمع کا مطلب ہوتا ہے معلوم، یعنی اس کو پتا ہے، اس کو بتا دیا گیا ہے کب تک چلنا ہے. اجل کہتے ہیں وقت کو. اور یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت تک اجل مسمع، یعنی قیامت تک چلتے رہیں گے. سورج اور چاند اپنی اپنی منزلوں پر رواں دواں ہیں. ان کی دوہری حرکت ہوتی ہے نا، ایک حرکت تو ان کی اپنے آربٹ میں ہے اور دوسری حرکت ایکسس کے گرد. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ 24 گھنٹوں کے اندر رات پھر دن میں بدل جاتی. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے. یہ کیا بتاتی کہ ہر چیز ایک نظام کی پابند ہے؟ نظام دینے والے کا بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو یہ نظام دے رہا ہے. وہ کون ہے؟ یدبر الامر، جو سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے پوری کائنات کی. یفصل الآیات، آیات کھول کھول کے بیان کرتا ہے. وہی رب جو ایک طرف کائنات کے سارے معاملے کی تدبیر کر رہا ہے اور دوسری طرف قرآن کی آیات کھول کھول کے بتا رہا ہے. دونوں میں کوئی فرق نہیں، دونوں اسی کی طرف سے. جس رب نے سورج چاند ستاروں کو تھام رکھا ہے، جس نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، وہی رب تمہاری ہدایت کے لیے قرآن بھیج کر اس کی آیات کی وضاحت فرما رہا ہے. یہ سب کچھ کیوں کر رہا ہے؟ لعلکم، تاکہ تم کیا کرو؟ بلقاء ربکم توقنون، اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو. وہو الذی مد الارض، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا ہے. مد کس کو کہتے ہیں؟ لمبا کرنے، لمبا کر دیا ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچی جائے گی یعنی پھیلا دی جائے گی. اب دیکھیں کہ زمین پھیلی ہوئی نظر آتی، اگرچہ وہ کیا ہے؟ بیضوی ہے. گول نہیں ہم کہہ سکتے زمین گول ہے، گول نہیں ہے، راؤنڈ نہیں ہے شیپ میں، بلکہ کیا ہے؟ اوول. اچھا، اب تک لوگوں کے منہ پہ یہ چڑھا ہوا نا زمین گول ہے، کتنا محاورہ بولتے ہیں، حالانکہ وہ گول نہیں ہے، پھر بھی ہم سچ کہتے ہیں، ان کو سچ کہہ رہے ہیں، اوول ہے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلا رکھا ہے. اب پھیلانا ایک کیا ہے کہ آپ چلتے جائیں، جہاں مرضی چلتے جائیں، وہ آپ کو سیدھی پھیلی ایسے نظر آتی جیسے کارپٹ پھیلایا ہوا یا چٹائی کوئی پھیلائی ہوئی ہے. اور دوسرا کیا ہے؟ اوول شیپ جبھی بنتی ہے کسی چیز کی جب اس کو ذرا پھیلایا جاتا ہے. مد الارض، پہلے آسمان پہ غور کرایا، اب زمین پہ غور کرایا. اوپر دیکھو، اب نیچے دیکھو. اور زمین کے ساتھ کیا کیا؟ وجعل فیہا رواسیا، وہاں کیلیں ٹھونک دی، پہاڑ بنا دیے. رواسی راسیہ کی جمع ہے. آپ دیکھیں کہ رواسی کا لفظ جو ہے نا یہ بھی بڑا میننگ فل ہے. راسیتن کی جمع ہے، اس کا روٹ ہے رے سین واو، رسوف. ایک جگہ دھری رہنے والی، ایک جگہ رکھی رہنے والی، چولہے پر ٹکا کے رکھنے والی. جیسے دیگ چولہے پہ چڑھا دیا جاتا ہے، دیگ کو راسیہ بولتے ہیں. تو ٹھہرے ہوئے پہاڑوں کے لیے کیا ہے؟ رواسیہ. اس کے برعکس گلیشیئرز بھی تو پہاڑ ہیں نا برف کے، لیکن ان کو رواسی نہیں بولتے. یعنی صرف پہاڑ کے لیے، خالی پہاڑ کے لیے لفظ نہیں، وہ پہاڑ جو زمین کے اندر کیل کی طرح ٹھکا ہوا ہے. دیکھو کس طرح تمہارے لیے پہاڑ بنائے، وہ انہارا اور نہریں بنائیں، اور اس طرح ایک بیلنس قائم کیا. اگر پہاڑ نہ ہوتے تو نہروں کا پانی اس طرح نہروں میں نہ کنٹرول ہوتا. زمین کے کچھ حصے جب ابھر گئے تو کچھ جھک گئے، اور جھکے ہوئے حصوں میں پانی ٹھہر گیا. اب آپ دیکھیں یہ سمندر جو ہے یہ ایک طرح سے جھکے ہوئے حصے میں ہے. اگر یہ اونچے حصے میں ہوتا تو وہاں نہ رہتا، آگے آ جاتا. لیکن کیا ہے، وہ جس حصے میں ہے وہ اندر کو ہے. جیسے ایک بال ہوتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کو آپ پریس کریں تو کیا ہوتا ہے،
ایک جگہ سے پچک جائے گا اور دوسری جگہ سے اٹھ جائے گا، پھر آپ اس کو ہلا ہلا کے بیلنس کرتے رہتے، پھر وہ کہیں اور سے پچک جاتے پھر. تو یہ کیا ہے کہ جب کوئی چیز ایک طرف سے اٹھتی ہے تو لازمی نتیجہ ہے دوسری طرف سے پچکے. جیسے سی سا ہوتا ہے نا، دوسرا اٹھ نہیں سکتا جب تک پہلا بیٹھے نہ. تو یہاں پہ کیا فرمائے، رواسی اور انہار کا ذکر ساتھ ساتھ. کتنی حکمت کی بات ہے، کتنی سائنٹیفک بات ہے یہ، کہ ایک طرف پہاڑ اٹھائے، دوسری طرف نہریں زمین سے نکالی، دریا اور سمندر بنائے. وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں سے. جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے کیا کیا، جوڑے بنائے. زوج اسپاؤس کو کہتے ہیں، زوجین دو جوڑے، یعنی دو جوڑے سے مراد دو پیئرز نہیں ہیں، دو اسپاؤس ہیں. اثنین نہیں، دو دو، یعنی ہر چیز کو دو دو میں پیدا کیا، یہ مراد ہے. کہاں بنائے، فیہا، زمین میں. اچھا یہ کیوں بنائے، کیونکہ پودے کی نسل آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک میل اور ایک فیمیل ہو. بعض کیا اسی درخت کے اندر ہی دونوں سسٹم ہوتے ہیں اور بعض کے الگ الگ ہوتے ہیں. ویسے ایک پپیتے کا درخت اگائیں تو اس سے پھل نہیں آئے گا. یغشی اللیل النہار، ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر، یعنی وہ اللہ رات کو دن کے اوپر لپیٹ دیتا ہے تو اندھیرا ہو جاتا ہے، ریپ کر دیتا ہے، دن کو چھپا دیتا ہے. اور اگر آپ کبھی جہاز سے شام ہوتی دیکھیں تو واقعی ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی چیز اوپر کور کی جا رہی ہے. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے، یہ جہاز کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر آپ کبھی بھی موقع ملے تو غور کیجیے. کیونکہ اکثر میں جب غور کر رہی تھی باہر تو میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ کیوں نہیں دیکھتے باہر، یہ دیکھیں نا، ان کو اللہ کی قدرت نظر آئے گی. لیکن کوئی سو رہا ہوتا ہے، کوئی کھا رہا ہوتا ہے، کوئی اخبار پڑھ رہا ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو ادھر کو دیکھیں. تو آپ دیکھیں گے کہ اس وقت غور کرنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ مثلاً آپ مشرق کی طرف دیکھیں تو وہاں اچھی بھلی روشنی ہوتی، یعنی ایک کھڑکی سے دیکھیں تو روشنی ہے، دوسری کھڑکی سے دیکھیں نیچے تو بستیاں اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نظر آتی، ادھر روشنی نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر کپڑا آ گیا جیسے. تو بالکل ایسا ہی سین محسوس ہوتا ہے. یغشی، ڈھانپ دے، اس نے ان کو ڈھانپ دیا لیکن ابھی ادھر روشنی، جو جو روشنی آگے جائے گی وہاں بھی ڈھانپتا چلا جائے گا. اور سونے کے لیے، آرام کے لیے، سکون کے لیے ڈھانپنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ سکون کا بھی احساس دیا. یغشی اللیل النہار، ڈھانپتا ہے رات کو دن پر. ان فی ذلک لآیات، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں. کس کے لیے؟ لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. کس میں؟ کائنات میں. اور کیا نتیجہ نکالتے ہوں؟ کہ یہ سب کچھ اللہ کی بامقصد منصوبہ بندی ہے. یہ سب کچھ خود سے خود نہیں ہو رہا، ایک زبردست پلاننگ ہے یہ. اچھا یہ جو پھلوں کے جوڑے ہیں نا، اس کا ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے. مثلاً کھٹے اور میٹھے کا جوڑا ہو سکتا ہے، سرد گرم کا ہو سکتا ہے، سیاہ سفید کا ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف اور اپوزٹ کا ہو سکتا ہے. وفی الارض، اور زمین میں. ابھی زمین پہ دوبارہ غور کے لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ زمین قریب ہے نا ہمارے. اور زمین میں قطع، ان ٹکڑے ہیں، قطعے ہیں. کیسے؟ متجاورات، باہم ملے ہوئے لیکن ویسے مختلف ہوتے ہیں. یعنی ساری زمین ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے لیکن ہر تھوڑی دوری کے بعد زمین کی اصلیت بدل جاتی، حالت بدل جاتی. کہیں صحرا ہے، کہیں زرخیز میدان ہے، کہیں پہاڑی علاقے ہیں، کہیں پتھریلی بنجر زمین ہے. لیکن یہ ساری ویرائٹی کے باوجود باہم ملے ہوئے ہیں. متجاورات، یہ لفظ ذرا مشکل لگ رہا ہے لیکن غور کریں تو بہت آسان ہے. جور سے ہے، جار ہمسائے کو کہتے ہیں، پناہ دینے والا. جوار رحمت نہیں اردو میں استعمال ہوتا، لیکن جور ظلم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اپوزٹ میں، اور خصوصاً جب اوپر الا آ جائے، کسی پر ظلم کرنا. جارا، الا، یہ حصے زمین کے مختلف ہونے کے باوجود کیا ہیں؟ ایک دوسرے سے قریب ہیں، جڑے ہوئے ہیں. ایک زرخیز ہے، دوسرا شور ہے. کسی زمین میں بہت اچھا پھل پیدا ہوتا ہے اور کسی میں بہت خراب. کسی میں ذائقہ اچھا ہے اور کسی میں خراب. کسی زمین کے پھلوں کی خوشبو ہی بہت عمدہ ہے اور کہیں اور وہی پودا اگائیں تو پھولوں میں خوشبو ہی نہیں آتی. مثلاً آپ دیکھیں کہ یہاں پر گلاب کی کتنی اچھی خوشبو آتی، لیکن جو گلاب امپورٹ ہو کے آتا ہے، ہم نے دیکھا ہوگا کہ دیکھنے میں بہت خوبصورت بعض اوقات نظر آتا ہے مگر اس کی خوشبو نہیں.
دیکھنے میں گلاب ہے لیکن یہ رنگ مختلف ہے لیکن خوشبو بھی مختلف. وجنات اور باغات ہیں من عناب انگوروں کے، عنب کی جمع، وزرع اور کھیتیاں ہیں، ونخیل اور کھجور کے درخت ہیں، سنوان دوہرے، یعنی ایک جڑ سے دو تنے نکلے ہوئے. کبھی دیکھا ہوگا ایسے وی شیپ میں دو درخت اوپر اٹھے ہوئے کھجور کے، اس کو سنوان بولتے ہیں. سنوان سنون سے ہے وہ شاخ جو درخت کی جڑ سے نکلی ہو، اس سے تثنیہ سنوان ہے اور جمع سنوان. حدیث میں آتا ہے ام الرجل سنو ابیہ، آدمی کا چچا اپنے باپ کی طرح ہے کیونکہ دونوں کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے، باپ ایک ہے. وغیر سنوان اور کچھ اکہرے ہی ہوتے ہیں، یعنی کچھ گٹلیوں سے دو درخت نکل آتے ہیں ٹوینز، اور کچھ سے ایک ہی. یسقا بماء واحد، سب کو ایک پانی پلایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے کے اعتبار سے ہم فضیلت دے دیتے ہیں. ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہوں. کیا نشانیاں ہیں؟ کن نشانیوں کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے؟ نمبر 1 کہ جیسی زمین ہوگی ویسی پیداوار ہوگی، جیسی ماں ہوگی ویسے ہی اولاد ہوگی، یعنی اخلاق وغیرہ جو تربیت اس کو ملے گی. اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں ھذا مثل ضرب اللہ لقلوب بنی آدم، یہ مثال اللہ نے انسانوں کے دلوں کی حالت بیان کرنے کے لیے بتائی کہ مختلف انسانوں کے دل مختلف ہوتے ہیں. کچھ کے دل بہت اچھے ہوتے ہیں لہذا ان کے اعمال بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کے ذائقے بھی ان کے عمل کے بہت اچھے ہوتے ہیں. یسقا بماء واحد، ایک ماحول میں رہتے ہیں، ایک گھر میں رہتے ہیں جیسے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی، لیکن یسقا بماء واحد، ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کھانے میں ذائقے میں سب ایک دوسرے سے فرق، بیہیویئر میں، اخلاق میں، کردار میں. یعنی زمین کی طرح انسان اور ان کے دل بھی مختلف ہیں، کوئی ہدایت قبول کر لیتا ہے، کوئی انکار کر دیتا ہے، کوئی تھوڑی سی لے لیتا ہے، کوئی بہت زیادہ قبول کر لیتا ہے. کسی کے دل میں ایمان کا بیج جائے بیک وقت کئی درخت اگاتے ہیں اور کسی میں ایک ہی سوکھا سا. جب ماحول سے فرق پڑتا ہے، زمین کا فرق بھی ہوتا ہے اور ماحول کا بھی فرق ہوتا ہے. بعض پودے مختلف علاقوں میں اتنے خوبصورت ہوتے ہیں جب آپ ان کو اٹھا کے اپنے علاقے میں لگاتے ہیں بیچارے سوکھ جاتے ہیں. مثلا یہاں کے کچھ پودے اگر آپ مثال کے طور پر کوکونٹ، ناریل کو مری میں اگانا چاہیں، حالانکہ مری میں ویسے بہت اونچے درخت اگے ہوئے، تو آپ کے اتنے جو فالتو اگے ہوئے ہیں تو بہتر ہے کوئی پھلدار درخت لگا لیا جائے. یہ وہاں نہیں اگے گا، اگے گا بھی تو انڈور پلانٹ کے طور پہ آپ رکھ لیں تو رکھ لیں، پھل نہیں دے گا. وہاں جا کر اس کی صلاحیتیں ختم ہو جائیں گی. اچھا ماحول انسان کو آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے، لیکن صرف ماحول بھی کچھ نہیں کر سکتا. یہاں بھی آپ نے دیکھے کہ کچھ درخت بہت عمدہ ہیں اور کچھ سوکھے سڑے، حالانکہ زمین ایک، پانی ایک، ماحول ایک، سب کچھ ایک. وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تم تعجب کرتے ہو، کس بات پر؟ آگے آ رہی ہے بات دوبارہ جی اٹھنے پر. فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو بات تو ان کی تعجب والی ہے. کیا؟ اِذَا كُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے؟ اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم نئی پیدائش میں اٹھائے جائیں گے، پھر بنیں گے، پھر پیدا ہوں گے. یعنی کافر کہتے تھے کہ دوبارہ بھلا کیسے پیدا ہو سکتے ہیں. فرمایا تمہیں ہمارا یہ فرمانا عجیب لگتا ہے، ہمیں تمہارا یہ کہنا عجیب لگتا ہے. وہ کیسے؟ اور اب دونوں کی بات کو کمپیئر کریں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تم کو دوبارہ پیدا کروں گا. منکرین آخرت کہتے ہیں کسی نے دوبارہ نہیں پیدا ہونا، یہ بہت مشکل کام ہے کہ ایک چیز ختم ہونے کے بعد پھر بن جائے. اب ان دونوں کی بات کا مقابلہ کریں.
جس کا یہ دعویٰ ہے میں دوبارہ بناؤں گا، اس کی بات سچی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلی دفعہ بنایا ہے، وہ بنا چکا ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ وہ بنا سکتا ہے۔ پہلی دفعہ کی پیدائش، ہمارا اس وقت کا وجود، اپنے آپ کو ہاتھ لگا کے دیکھیں، ہے نا؟ آپ ہے نا؟ محسوس کر سکتے ہیں کہ آپ ہیں۔ جب آپ ہیں تو نہ ہونے کے بعد پھر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو نمبر 1 کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے تمہارے نفسوں سے۔ خود کو دیکھ لو، ہو نا؟ اگر ہو تو پھر بھی ہو جاؤ گے۔ لیکن جو یہ کہتے ہیں نہیں دوبارہ نہیں ہو سکتا، ان کا کیا ثبوت ہے؟ کیا انہوں نے وہاں جا کر دیکھا؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ انہوں نے قیامت کے دن کو دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سے نہیں بن پا رہے دوسرے لوگ؟ کوئی دلیل نہیں، یہ دلیل کے بغیر بات کر رہے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں لوگوں کی اکثریت دلیل کے بغیر والوں کی بات مان لیتی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو صحیح دلیل پتہ ہی نہیں چلتی، ان کو ایک غلط فہمی میں رکھا جاتا ہے۔ جو واقعہ ایک دفعہ ہو گیا وہ پھر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں تو ایک واقعہ ہو جائے تو آپ ایکسپیکٹ کرنے لگتے پھر کب ہوگا؟ آج ہوا نا، یہ پھر بھی ہوگا۔ یہ چور ایک دفعہ ہے نا، یہ پھر آئے گا۔ کتنی ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں لو ایک دفعہ میں نے کر لیا، اب تو کچھ مشکل ہی نہیں رہی، میں پھر کر لوں گا۔ اپنے بارے میں تو اتنے دعوے کہ ہم پھر بنا لیں گے۔ تم مٹاتے جاؤ، ہم بناتے جائیں۔ تو کیا انسانوں کے مٹنے کے بعد اللہ اس قابل نہیں کہ وہ دوبارہ بنا دے جو ایک دفعہ بنا کے دکھا چکا؟ یعنی آپ کسی ایسے کو تو کہیں نہیں یہ چیز تم دوبارہ نہیں بنا سکتے جس نے کیا کیا ہو، کوئی پہلی دفعہ چیز بنا کے نہ دکھائی ہو۔ لیکن جس نے ایک دفعہ بنا کے دکھا دی ہو کوئی بھی چیز، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب تم دوبارہ نہیں بنا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا پہلی دفعہ بنانا ایک مضبوط دلیل ہے، آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، پھر میں یہی ریکویسٹ کروں گی کہ خدا کے لیے جا کے یہ چند باتیں اپنے بچوں سے ضرور ڈسکس کیا کریں، کیونکہ آئندہ کا ماحول ایسا ہے کہ جو ہماری نسلوں کو خدا نہ خواستہ دہریہ نہ بنا دے، کیونکہ اتنی مادہ پرستی بڑھ گئی ہے کہ یہ باتیں ان کے لیے ایک فضول سی باتیں۔ کس نے جی اٹھنا، کس نے دیکھا بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، جو ہے بس یہی کچھ۔ کل کی بات کون جانتا ہے، کل کس نے دیکھی؟ تو ایسی چھوٹی چھوٹی مثالوں سے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کو ضرور بچوں کو بتایا کریں۔ یہ نہ سوچا کریں کہ وہ ان کو پتہ ہی ہے نا پہلے سے ہی، رواجی اسلام نہیں، وہ ایسی آندھیاں چلتی ہیں وہ سارے ہی رواج ختم ہو جاتے ہیں۔ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا، رب کی قدرت کا انکار کر دیا، رب کی طاقت کا انکار کر دیا، رب کی اہمیت کا انکار کر دیا، اس کی صفت خالقیت کا انکار کر دیا۔ یہ رب کو جانتے ہی نہیں، لہذا اس کو مانتے بھی نہیں۔ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، اور ان کی گردنوں میں طوق پڑے ہوئے ہوں گے۔ اغلال، ہتھکڑیاں، اگر ہاتھوں میں ڈالے جائیں تو ہتھکڑیاں، پاؤں میں ڈال دیے جائیں اغلال تو بیڑیاں، گلے میں ڈال دیے جائے تو طوق۔ ایک ہی لفظ کے 3 مختلف معنی ہیں، کئی جگہوں پر آئے گا یہ لفظ، کبھی بیڑیوں سے، کبھی ہتھکڑیوں سے، اور کبھی طوق سے۔ لیکن چونکہ یہاں ساتھ آناق آ گیا تو اس لیے اس کا ترجمہ طوق ہی کیا جائے گا۔ غل کی جمع ہے، غل، جیسے شور و غل ہوتا ہے، وہ چیز جس سے قید کیا جائے اور اعضاء باندھ دیے جائیں۔ غلت ایدیہم، پیچھے پڑ چکے ہیں آپ۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ آگ میں جانے والے ہیں۔ کون؟
جو مرنے کے بعد جی اٹھنے پر یقین نہ کریں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.